کہ میں میرے بیٹے نے کرسچن سے شادی کر لی، 3 بچے ہیں، لیکن وہ دین اسلام سے بہت دور ہو گیا ہے، بالکل کہتا مجھے تو اللہ پہ بھی یقین نہیں ہے۔ تو میں کچھ ایسا وظیفہ کرنا چاہتی ہوں کہ بیوی اس کی مسلمان ہو جائے اور وہ بچوں کی طرف بھی تھوڑے سے متوجہ ہوں، ان کو بھی اسلام کا سکھانا شروع کریں۔ جی۔ اور دوسرا میرا یہ تھا، اور وظیفہ میں بہت آسان سا چاہتی ہوں، اور دوسرے میرا کوشچن تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ میں ان کے لیے آیت کریمہ کا سوالات کا وظیفہ کر رہی ہوں، تو اس کے لیے مجھے آپ کی اجازت چاہیے تھی۔ جی بہت اچھا، بہت بہت شکریہ۔ پہلے مسئلے کے لیے آسان وظیفہ چاہیے تو اہدنا الصراط المستقیم، سورہ فاتحہ میں آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ 100 دفعہ عشاء کے بعد پڑھیں۔ عشاء کے بعد اول آخر 11 دفعہ درود شریف یہ پڑھ کے تصور میں آپ ان پہ دم کر دیں، بیٹے پہ بھی اور بہو پہ بھی دم کر دیں اور ان کا تصور کرتے کرتے سو جائیں۔ 90 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وہ دین اسلام کے قریب آ جائیں گے اور کیفیت درست ہو جائے گی۔ باقی جو آپ آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں ان کے لیے تو اس کی آپ کو اجازت ہے، اللہ تعالیٰ برکت دے اور اس کے ثمرات آپ کو ملیں، آپ بالکل پڑھ سکتی ہیں۔ اچھا حضرت، یہ بڑا ہی، کیونکہ ہماری ای میلز بھی جو آتی ہیں اس میں بڑا یہ کامن پرابلم ہو گیا ہے۔ ایک تو ویسے ان جنرل کہتے ہیں کہ کوشش کریں کہ شادی اچھی جگہ ہو، اور جہاں شادی کی جائے وہاں خاص طور پہ دھیان رکھا جائے کہ دینی اعتبار سے وہ دین کے کتنے قریب ہیں، لڑکی والے لڑکے کے لیے اور لڑکے والے لڑکی کے لیے، تاکہ بعد میں پھر، کیونکہ جب آپ اس وقت آپ یہ دھیان ہی نہیں ہے آپ کے ذہن میں کہ شادی کہاں کر رہے ہیں اور دینی اعتبار سے وہ کہاں پہ کھڑے ہیں، تو پھر ظاہر ایسے پرابلمس تو ہوں گے۔ بالکل، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بنیادی بات بتا دی، فَاصْبِرْ بِذَاتِ الدِّین، کہ تُنْکَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ، 4 وجہ سے شادی کی جاتی ہے عورت سے، لِجَمَالِہَا، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، وَلِمَالِہَا، یا اس کے مال و دولت کی وجہ سے، وَلِحَسَبِہَا، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، وَلِدِینِہَا، یا دین کی وجہ سے، اور فرمایا فَاصْبِرْ بِذَاتِ الدِّین، تم دین والیوں کو ترجیح دو۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو دین کی وجہ سے کسی عورت کا انتخاب کرتا ہے اللہ تعالیٰ پہلی ساری کی ساری خوبیاں ان کو عطا فرما دیتے ہیں، دولت کی راحت بھی ملتی ہے، حسن و جمال کا آرام بھی ملتا ہے، اور حسب و نسب ولی شان بھی مل جاتی ہے، تو دین کی برکت۔ تو آج اصل میں دین سے دوری ہے تو لوگ اس بنیاد پر فیصلے کرتے نہیں ہیں۔ اور پھر حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے جیسے بنیادی بات لکھی کہ بھئی لڑکے میں یہ دیکھو کہ نمازی ہو اور بڑوں کا ادب کرتا ہو، بس یہ لڑکے میں دیکھو، اور لڑکی کے اندر یہ دیکھو کہ باپردہ ہو اور نماز کی پابند ہو، بس انشاءاللہ یہ بنیادی چیزیں دیکھ لی جائیں تو کبھی تکلیف نہیں ہوگی۔ ہاں جی، ماشاءاللہ۔